اب تک نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے خطاب سماعت کرنے کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیں۔ اپنے آئے ہوئے مہمان مقرر خصوصی، مقرر نوجوان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حسیب اللہ سراجی صاحب قبلہ کا ہم اور آپ خطاب سماعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے حضرت کے کرسی خطابت پر تشریف لانے سے پہلے ہم اور آپ حوصلے برکت کے لیے نعرہ تکبیر رسالت کی صدا بلند کریں، مولانا سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، فیضان غوث الورا کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حشر میں جنت کا جب مژدہ سنایا جائے گا، حشر میں جنت کا جب مژدہ سنایا جائے گا، ہر حسینی پر میرے آقا کو پیار آ جائے گا، ہر حسینی پر میرے آقا کو پیار آ جائے گا، اور مشکلیں پڑ جائیں گی مشکل میں اس کی دوستو، مشکلیں پڑ جائیں گی مشکل میں اس کی دوستو، جس کے لب پر حضرت حیدر کا نام آ جائے گا، جس کے لب پر حضرت حیدر کا نام آ جائے گا۔ اور شاعر کہتا ہے عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، مطلب کہ کہتے ہیں سبحان اللہ، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کم سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کم سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے پیار کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے پیار کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور آخر شعر سماعت فرمائیں، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، قبر میں سوچا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سوچا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ ذکر شہداء کربلا میں بیٹھنے والے تمام سامعین و سامعات، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بشر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد
یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سجل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، امت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آمنہ کے نور نظر جناب عبداللہ کی لفظ جگر، فاطمہ زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، مصطفیٰ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور محبتوں کے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہ محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین کے دو تین اشعار آپ تمام حضرات سماعت کرتے ہوئے چلیں۔ جھوم کر ایک بار کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اللہ و حسین، اللہ اللہ و حسین، اللہ اللہ و حسین، مصطفیٰ کا نور اللہ اللہ و حسین، اللہ اللہ و حسین، مصطفیٰ کا نور سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، اللہ اللہ و حسین، اللہ اللہ و حسین، مصطفیٰ کا نور سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ ایک بار امام حسن کے نام سے کہہ دیں یا رسول اللہ، دین کے قافلے کا وہ سالار ہے، گھر کا گھر جا لٹانے کو تیار ہے، دین کے قافلے کا وہ سالار ہے، گھر کا گھر جا لٹانے کو تیار ہے، لب پہ قرآن ہے سر پہ تلوار ہے، لب پہ قرآن ہے زیر تلوار ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، کتنا اعلیٰ ہے مقام، کتنا اعلیٰ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام، کتنا اعلیٰ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام، مالک خلد ہے جن کا نانا وہ مولا
علی کا گھرانہ، اللہ حسین مصطفیٰ کا نور ہے، سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ اور امام پاک نے جو اپنے نانا سے بچپن میں وعدہ کیا تھا، روایت ہی بول رہی ہے کہ سرکار کے نماز حسین جب پیدا ہوئے تو سرکار نے ان کے کانوں میں اذان دی اور اقامت کہی اور فرمایا میرے بیٹے حسین، کل جب میرے دین کی بات آئے گی تو تیرے کان میں امام الانبیاء نے اذان دی ہے۔ تو امام نے کہا تھا میرے آقا اگر آپ کے دین کی بات آئے گی تو میں صرف خود کو نہیں بلکہ اپنے پورے سنانے چلا، کیسے ہوگی اس کی شان، کیسی ہوگی اس کی شان، کیسی ہوگی اس کی شان، کیسی ہوگی اس کی شان، جس کے نانا ہے سلطان، کیسی ہوگی اس کی شان، جس کے نانا ہے سلطان، جس کا ہر ایک ادا فاتحانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، عظمت اہل بیت کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، میرے امام حسن اور حسین کا مرتبہ کیا ہے، جنت کے لیے ان کے لیے جبرائیل جوڑا لے کر کے آتے ہیں، سماعت کریں۔ عید کے دن حسین و حسن نے کہا، عید کے دن حسین و حسن نے کہا، امی جان آج ہم دونوں پہنیں گے کیا، عید کے دن حسین و حسن نے کہا، امی جان آج ہم دونوں پہنیں گے کیا، فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا، جوڑا جنت سے جبریل کو لے کر کے جا، عید کے دن حسین و حسن نے کہا، امی جان آج ہم دونوں پہنیں گے کیا، تو فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا، جوڑے جنت کا ہے پھول، جوڑے جنت کا لے کر کے جبریل جا، باغ جنت کا ہے پھول، 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 وہ نواسہ رسول، باغ جنت کا ہے پھول، وہ نواسہ رسول، کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 61 ہجری محرم الحرام شریف کی یہ 10ویں تاریخ صبح صادق کے بعد دن کا اجالا اپنے آب و تاب کے ساتھ میدان کربلا میں چمکتا ہوا نمودار ہوا، گلے گلزارے رسالت کے چمکتے ہوئے پھول، چمنستان زہرا کی کلیاں، مصطفیٰ کریم کے آنکھوں کے جلوے، رحمت دو عالم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، صحابہ کرام کے دل کا سکون، قیامت تک تمام مومنوں کے دل کی راحت، حسین ابن علی شہزادہ فاطمہ الزہرا و دیگر اہل بیت اطہار کا یہ مقدس قافلہ
میدان کربلا کے تپتے ہوئے ریزگار پر امام پاک علیہ السلام نے عمرو بن سعد سے ایک رات مانگی، رات دے دی گئی۔ کس لیے؟ رات اللہ کی یاد سے اپنی پیشانی کو منور کرنے کے لیے، اپنی پیشانی کو سجدوں سے لبریز کرنے کے لیے عمرو بن سعد کے حکم کے مطابق امام پاک نے رات کی تاریکیوں میں اجازت طلب فرمائی اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو جگمگانے لگے۔ رات کی تاریکی میں امام پاک نے حضرت قاسم کو بلایا، یا غالباً حضرت امام زین العابدین کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا جاؤ میدان کارزار کا جائزہ لے کر کے آؤ، میدان کارزار کے حالات کی خبر لے کر کے میری بارگاہ میں آؤ۔ حضرت قاسم اٹھے، رات کی تاریکی ہے، چاند ڈوب چکا ہے، اندھیری رات چھا چکی ہے اور کربلا کے تھپیڑے چلنا بند ہو چکے ہیں، ہواؤں نے رخ موڑ لیا ہے۔ حضرت قاسم اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد کربلا کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں۔ جنگ کا دستور، جنگ کا ضابطہ، جنگ کا طریقہ یہ ہوا کرتا، جس میدان میں جس جگہ جنگ کی جاتی پہلے اس کو چہار جانب سے یعنی چاروں سمت سے اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کے احاطے کو ناپ لیا جاتا، اور سب سے بڑا جنگ میں دانشور وہ ہوتا جو اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی سے واقف ہوتا اور اس زمین کے حالات کی کیفیت اسے معلوم ہوتی۔ اس دور میں وہ سب سے بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ اگر دشمن اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف حملہ کریں گے تو اوپر سے ایک پتھر بھی آئے گا تو وہ 1000 بڑے پتھروں کا کام کرے گا، مگر اگر آپ نیچے سے تیر پھینکیں گے تو اوپر جاتے جاتے اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ امام پاک نے اسی ضابطے کے مطابق، اسی زاویے کے مطابق حضرت قاسم کو بھیجا، جاؤ میدان کارزار کے حالات کا جائزہ لو، اس کے بعد میری بارگاہ میں آؤ۔ امام قاسم اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ نہر فرات کے قریب سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ امام پاک کا وہ پیارا بھتیجا جب پہنچا تو وہ سارے کربلا کے حالات کو اپنے ذہنوں میں نشین کر رہا تھا۔ نشین کرتے کرتے رات کی سیاہی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چراغ بجھ گئے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا اور آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد جب حضرت قاسم نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو نقاب پوش ہے، ایک خاتون ہے جن کے چہروں پر پٹیاں ہیں، ایک خاتون ہے جس کے چہرے چھپے ہوئے ہیں، مگر وہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر وہ کنکریاں چن رہی ہیں اور اپنے دامن میں رکھ رہی ہیں۔ روایت یہ بول رہی ہے، تاریخ یہ بول رہی ہے، ہسٹری یہ بول رہی ہے کہ حضرت قاسم کا بیان ہے کہ جب میں تپتے ہوئے صحرا میں رات کی تاریکیوں میں پہنچا تو ایک خاتون نقاب پوش ہے اور وہ کنکریاں پین رہی ہے۔ میں نے ان سے سلام پیش کیا مگر ہمیں کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا اے خاتون تو کون ہے؟ اس کے بعد ہمیں کوئی جواب نہ ملا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے پوچھا اے خاتون ذرا تم اپنا نام تو بتاؤ، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو اور اس میدان کارزار میں حسین ابن علی کے قافلے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے؟ یزیدیوں کا لشکر تو ہے، یزیدیوں کے سپہ سالار تو ہے، یزیدیوں کے کمانڈر تو ہیں، مگر ان کے ساتھ کوئی خادمہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی باندی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی خاتون نہیں ہے، مگر جواب نہ ملا۔ رات کی تاریکی تھی، حضرت قاسم پلٹ کر کے واپس آ گئے۔ جب خیمے میں پہنچے امام پاک سجدے میں ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں،
قاسم کی بے چینی بڑھ رہی ہے، قاسم کی بے قراری بڑھ رہی ہے۔ امام قاسم کہتے ہیں کب میرے بابا میرے چچا کی نماز مکمل ہوگی، کب میرے چچا کا سجدہ مکمل ہوگا، کب میرے چچا کے سجدوں اپنی پیشانیوں کو اللہ کے ذکر سے لطف اندوز کرتے رہیں گے۔ ذرا میرے دل میں ایک بے چینی ہے، اتنا سوچ ہی رہے تھے۔ امام اٹھ جاتے ہیں، امام کا اٹھنا ہے، امام نے سلام پھیری، نماز کو مکمل کیا، کہا ہے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے، کیا تم نے کربلا کے حالات کا جائزہ لے لیا؟ کیا تم نے کربلا کے تمام معاملات کو اپنے ذہن کی تختی پر نوٹ کر لیا؟ کہتے ہیں اے چچا محترم، ہم نے کربلا کو تو دیکھ لیا، مگر پھر میرے امام کہتے ہیں کیا تم نے اس کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھ لیا؟ کہتے ہیں ہاں دیکھ لیا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی اور چیز دیکھی؟ اتنا کہنا تھا، حضرت قاسم نے کہا اے چچا محترم، میں یہی تو جستجو میرے دل میں مچل رہی تھی، یہی تو تمنا میرے دل میں کب سے کسولے کھا رہی تھی کہ میں آپ سے اس بارے میں دریافت کروں۔ اللہ اکبر، تاریخ یہ بول رہی ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آقا حسین سے جب اتنا کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایک خاتون کو دیکھا جو کربلا کی وادیوں میں رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کنکریاں چن رہی ہے، مگر جب میں نے ان سے سوال کیا تو ہمیں کوئی جواب نہ ملا، جب ہم نے ان سے سوال کیا تو ہمیں کوئی ان کی جانب سے جواب نہ ملا۔ امام پاک کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، امام پاک کی آنکھوں سے آنسو گرنا تھا۔ حضرت قاسم نے کلائی تھام لی، اے چچا محترم، ابھی رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو جنگ بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو ہمارے سپاہی بھی قتل نہیں کیے گئے، ابھی جھولے میں لیٹا ہوا علی اصغر کے خون پر تین بھی نہیں چلایا گیا، ابھی قاسم آپ کے سامنے موجود ہے، ابھی اس کے گردن نہیں کاٹے گئے، ابھی آپ کے بھائی یہ چچا عباس نمبردار کا بازو بھی ہے، مگر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ آقا حسین کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، اگر تم سمجھ جاؤ گے اس بات کو تو تم بھی آنسو کو روک نہ پاؤ گے، تمہارا آنسو تھم نہ پائے گا، تمہاری اشک نم ہونے سے روک نہ پائے گی۔ بے چین ہوتے ہیں قاسم، عرض کرتے ہیں اے چچا محترم بتائیں تو ذرا کہ کون تھی وہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے قاسم سنو سنو، وہ تمہاری دادی تھی جو کربلا کی سرزمین کی کنکریوں کو بین بین کر اپنے دامن میں رکھ رہی تھی تاکہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا جب کربلا کے میدان میں گھوڑوں سے گرے گا، خاندان نبوت کے چراغ جب تیروں سے چھلنی ہو کر کے تلواروں سے جسم پر حملے ہوں گے اور جب گھوڑے سے زمین پر اترے گا تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے امام کے جسم میں کنکریاں چھپ جائے۔ نبی کونین کا نواسا کہتا ہے وہ تمہاری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، وہ تمہاری دادی حضرت سیدہ فاطمہ تھی۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ امام پاک علیہ السلام رات میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، تیمم سے نماز ادا کی ہے میرے امام نے، چونکہ مسئلہ یہ ہے اگر دشمن آپ پر قادر رکھتا ہے، اگر دشمن آپ پر قدرت رکھتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو 3.5 میل کی دوری پر اتر دکھن پچھم پورب اگر آپ کو پانی میسر نہ آئے تو اگر نماز کا وقت ہو جائے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، یا اگر ایسی جگہ پانی موجود ہے جہاں موذی جانور رہتے ہیں، جہاں جانے کے بعد جان کا اندیشہ ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر رہو۔ امام پاک چونکہ نہر فرات پر 3 دن پہلے قبضہ لگا دیا گیا تھا، 3 دن پہلے نہر فرات پر قبضہ اور پہرا لگا دیا گیا تھا سپاہیوں کا۔ امام کا پورا قبیلہ اپنے پاک مٹی سے تیمم کر کے اللہ کے ذکر سے اپنے سجدوں کو منور کر رہے ہیں، اپنی پیشانیوں کو، اور آقا کریم کے خاندان کی عورتیں حضرت امام کی بیوی جناب شہروانوں اپنے ہاتھ کو مٹیوں سے تیمم کر کے نماز ادا کر رہی ہے۔ رات کی تاریکی ہو جاتی ہے، جب صبح نماز فجر کا وقت ہوتا ہے حضرت قاسم کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اس کے رسول کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ اعلان کرنے کے بعد اب امام پاک نے نماز پڑھائی ہے کربلا کے میدان میں۔ آپ سے میں
کہنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کسی وہابی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، کسی دیوبندی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو عالم ہے۔ مگر اے دیوانوں سنو، کربلا کا وہ میدان ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی اذان ہے، مگر امام کی جماعت الگ لگ رہی ہے، امام کے وفاداروں کی جماعت الگ لگ رہی ہے، اور امام کے غداروں کی جماعت الگ لگ رہی ہے۔ المختصر عرض کرنا یہ ہے کہ امام پاک علیہ السلام کو اب پورا خبر ہو جاتی ہے کہ اب یہ جنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے، اب تو ہمیں جنگ کرنا ہی پڑے گا۔ یقیناً ان کی طرف سے تلواریں چلیں گی، یقیناً ان کی طرف سے تیر چلیں گی۔ تو آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، شہربانوں کے پاس، اور شہربانوں کے پاس جانے کے بعد ان سے کہتے ہیں اے میری بیوی، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بیوی نے کہا اے میرے تاجدار، کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اس سردار کی بیٹی ہے، تو اس بادشاہ کی بیٹی ہے جو تیرا نوشیروان بادشاہ تیرا دادا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوگا، میرے ساتھ بڑی مصیبتیں ہوں گی، میرے ساتھ بڑی پریشانیاں ہوگی، اور میں نے جہاں تک آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت امام نے 3 باتیں رکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہاں سے چلے جانے کا حکم دے دو، یا تو ہمیں ایسا کر دو کہ ہم جا کر کے خود یزید سے بات کر لیں، یا پھر ہمیں کوئی ایسا راستہ بتا دو کہ ہم جا کر کے کہیں اپنی زندگی اور گزار لیں گے۔ جب انسانی چیزوں کا علم میرے امام کو ہو گیا تو شہربانوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بادشاہ کی بیٹی ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، اور جانے کے بعد آپ اپنی زندگی بڑی سکون سے گزاریں۔ مگر شہربانوں کا جملہ نوٹ کرو، حضرت جناب شہربانوں کہتی ہیں کہ یقیناً میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، یقیناً میں ایک سلطنت کی بیٹی ہوں، مگر یاد رکھو میں اس کی بیوی ہوں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اگرچہ میرا باپ اس دنیا کا سردار ہے، مگر میں جس کی بیوی ہوں میرا شوہر جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ المختصر یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، اور یا آقا حسین ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر آج ہم آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو یقیناً تاریخ لکھنے والا یہ بولے گا کہ شہربانوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کربلا سے واپس پلٹ آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ میں نے کل آپ کے سامنے جو بیان کیا تھا یہ باتیں چھوٹ گئی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت حر کو میدان کارزار میں امام پاک کی تقاریر سے حضرت حر کا مزاج بدلا، حضرت حر کی تربیت بدلی، اور آپ آ گئے۔ اب یہ جنگ کا مکمل معاملہ آقا میدان کربلا میں نماز فجر کے بعد صبح ڈنکے پیٹ دیے گئے، اور جو انداز تھا جنگ کا، جو دستور تھا جنگ کا، اس دستور کے مطابق یزیدیوں کی جانب سے تیر آنے لگی امام حسین کی طرف۔ سب سے پہلے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ جناب حر کی ذات ہے۔ جناب حر سرکار امام پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ اجازت طلب کرتے ہیں، اس کے بعد آپ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، اور گھوڑے کو ایڑ لگانے کے بعد سب سے پہلے امام پاک کے غلام نے تلوار نہیں چلائی، امام پاک کے غلام نے سب سے پہلے حملہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ضابطہ اور دستور یہ تھا کہ تربیت آل نبوت اور اسلام کی ہمیشہ تاریخ یہ رہی ہے کہ جب اسلام باطل سے لڑنے کے لیے گیا ہے، جب اسلام باطل کے مقابلے میں گیا ہے، تو سب سے پہلے تلوار یا تیر اسلام کی جانب سے نہیں آیا ہے۔ سب سے پہلے دشمنان اسلام نے جب حملہ کیا ہے تو پھر اسلام کے چاہنے والوں نے حملے کا جواب دیا ہے۔ آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ خندق ہو، چاہے وہ جنگ موتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی جنگ ہو، اگر پہلے دشمنوں کی طرف سے تیر کا جواب آیا تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والوں نے اس کے جواب میں تیر پھینکا ہے۔ گویا تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے، اور اسلام نے تو یہ طریقہ دیا ہے، اگر کوئی ہتھیار اپنا ڈال دے
ملے تو پھر اسے تکلیف دینے کا بھی حکم نہیں دیتا ہے اسلام۔ المختصر یہ کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے کوفیوں سنو سنو، یہ دیکھو آج میرا تیور بدل گیا ہے، میرا انداز بدل گیا ہے، یقیناً میری زندگی کی ضمانت میرے امام نے لے لیا ہے، اور تم امام کے خون کے پیاسے ہو، اور صرف اتنا نہیں بلکہ تم نے امام پر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جناب حر نے جب یہ کہا تو یزیدیوں میں سناٹا چھا جاتا ہے، یہ سارے یزیدی خاموش کھڑے ہیں، یہ سارے یزیدی خاموش تک کی بات کر کے جناب حر کو دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ جناب حر 1000 سپاہیوں کا جنرل تھا، اس لیے اس کے سامنے کسی کے اندر جرأت نہ ہوئی جو حر سے لڑ سکے، کسی کے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ وہ حضرت حر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ جناب حر نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کے نانا کی رسالت کا اعلان کرنے والوں، اور علی کے نام پر اپنی جان کو نثار کرنے والوں، تم انہیں پہچان لو، تم انہیں پہچان لو۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی نواسۂ رسول ہے جن کی پیشانی بوسہ مصطفیٰ لیا کرتے تھے، یہ وہی نواسۂ رسول ہے۔ لیکن نماز کی کیفیت میں حسین پشت پر سوار ہو جاتے تو میرے آقا اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے۔ یہ سب باتیں حضرت حر کہہ رہے ہیں کوفیوں سے، مگر عمرو بن سعد کہتا ہے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یزید کی طرف سے حکم یہ ہے یا تو حسین کی بیعت لو یا تو حسین کو شہید کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب جناب حر کا جذبہ ایثار دیکھو، جناب حر نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت بلند کرتے ہیں اور کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی گھوڑے کی زین کو کستے ہیں اور اپنی کمر سے تلوار نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد آواز دیتے ہیں اے یزیدی آؤ میرے مقابلے میں۔ جناب حر تاریخ یہ بول رہی ہے کہ جب جناب حر میدان کارزار میں پہنچے تو پھر کسی کے اندر جرأت نہ ہو سکی کہ جو ان کے مقابلے میں آئے، مگر ایک بدبخت بڑا ہی شاطر تھا، وہ شاطر دماغ رکھنے والا بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے جناب حر کے سامنے آ گیا۔ جناب حر نے اس کے وار کو روکا، اور اس کے وار کو روکنے کے بعد آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ اس کے جسم سے اس کا سر الگ ہو گیا، وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ اب جو سے شہادت دیے ہوئے جناب حر نے کیا کیا، گھوڑے کو سختی کے ساتھ زین کو کسا، اور زین کو کسنے کے بعد یزیدیوں کی چھرمٹ میں گھوم گئے۔ تاریخ یہ بول رہی ہے کہ جناب حر کا یزیدیوں کے چھرمٹ میں گھسنا ہی تھا کہ آپ میمنہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو میمنہ صاف ہو جاتا ہے، میسرہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو میسرہ صاف ہو جاتا ہے۔ عمرو بن سعد کہتا ہے اے کوفہ کے بڑے بڑے دانش اور مصر و شام کے بڑے بڑے پہلوان، تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ یہ تم حر کے مقابلے میں نکلتی کیوں نہیں؟ تمہاری تلواریں حر کے مقابلے میں چلتی کیوں نہیں؟ یہ تو سارے یزیدیوں کے پیر میں سخت تاری ہو جاتا ہے۔ سارے کربلا کی زمین ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے زمین نے ان کے پیروں کو تھام لیا ہو، زمین نے ان کے پیروں کو پکڑ لیا ہو۔ المختصر یہ جناب حر کی تلوار چمک رہی ہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قریب تھا کہ عمرو بن سعد کے قریب پہنچنے والے تھے کہ عمرو بن سعد نے حکم دیا اے لوگوں، اہل بیت کے غلام کو اس طرح قابو نہیں کیا جا سکتا ہے، اولاد پیغمبر کے وفاداروں کو قابو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج یہ چند کرسیوں پر بیٹھ کر کے آج ہندوستان کے کم سے کم 25 کروڑ مسلمانوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ ارے نادان یزیدی مزاج رکھنے والے، کربلا میں جب ایک حر کو 22,000 کے لشکر میں قبضے میں کر سکا تو 25 کروڑ مسلمانوں کو یہ کیسے قبضے میں لائیں گے؟ اٹھا ہماری تاریخ کو، ہماری تاریخ یہ بتا رہی ہے جب ایمانی تیور لے کے نکلے گا، جب مزاج مصطفیٰ کا عشق لے کے نکلے گا تو پھر تعداد نہیں دیکھی جائے گی، تعداد ہماری دیکھنی ہے تو جنگ بدر میں دے کفر کا آتنکواد کہا تھا 313 ہے نا، چھوٹے چھوٹے ہیں مٹا دیں گے، مگر حسین کے اور نانا کا کلمہ پڑھنے والے تیواروں نے کہا تھا 313 نہ دے۔ اگر ہم مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے کلیجے میں باندھ لے اور ایمانی جذبے کے ساتھ اس سے ملاقات کرے تو پھر ہمارا ہی غلبہ ہوگا۔ المختصر یہ 22,000 کے یزیدی لشکر ایک جناب حر کو اپنے قبضے میں نہ کر سکا، ان مسلمانوں کو قبضے میں کیا کرو گے؟ یہ اہل بیت کے چادروں کا صدقہ ہے آج جو ہم محفوظ ہیں۔ اور یاد رکھو جس دن تمہاری نسبت حسین کے دامن کرم سے لگ گئی اور فاطمہ زہرا کی چادر کی خیرات جب
چادر کی طرف آواز دی ہے تب تک تمہارے طرف اللہ کی جانب سے نصرت الہی کا پیغام آئے گا۔ المختصر یہ کہ جناب تلوار کو لیتے ہوئے یزیدیوں کے جھرمٹ میں آ گئے۔ اب عمرو بن سعد نے کہا چاروں طرف سے تیریں برسائی جائے، چاروں طرف سے تیریں آنے لگی۔ جناب حر سمجھ نہیں والے تھے کہ تیر جہاز جانب سے آنے لگا، حساب 30 سے 40 تیر بازوں نے تیر چلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، جناب حر کے جسم پر تیر آ کر کے بے بس ہو گیا۔ جناب حر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب درد زیادہ بڑھ گیا، خون گرنے لگا، جب جسم سے خون نکلنے لگا اور طاقت سخت ہونے لگی تو پھر جناب حر گھوڑے سے اتر آئے، زمین پر گرے، آواز دی یا حسین یا حسین، آواز دی جناب حر نے۔ حضرت امام پاک علیہ السلام خیمے سے نکل کر کے باہر آئے۔ عمرو بن سعد نے کہا اٹھاؤ اپنے غلام کی لاش کو۔ حضرت امام آئے اور آنے کے بعد جناب حر کو لیا، اپنی گود میں لیا۔ اللہ اکبر، وہ منظر کیا رہا ہوگا، وہ وقت کیا رہی ہوگی، وہ کیفیت کیا رہا ہوگا۔ امام پاک اپنے غلام کو اٹھا رہے ہیں، ابھی روح نکلی نہیں ہے۔ جناب حر کا جملہ نوٹ کرو میرے پیارو۔ جناب حر کہتے ہیں اے آقا، آپ کو گھیر گھار کر میں لایا، آپ کو پکڑ کر میں لایا اور آپ کو میں نے تکلیفیں دی، مگر اے آقا حسین کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا، کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آقا حسین کہتے ہیں اے جناب حر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر دوبارہ جناب حر کہتے ہیں اے آقا حقیقت میں آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں اے حر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، جناب حر نے معافی طلب فرمائی۔ اس کے بعد روح قصر منصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام پاک اس کے لاشیں اٹھا کر کے خیمے کے قریب لائے۔ اس کے بعد ان میں تاریخ یہ بول رہی ہے کہ بہت سارے ایسے غلام تھے جس میں حبیب ابن مظاہر تھے، جس میں حضرت مسلم بن اوسجہ تھے، جس میں حضرت مسلم بن اسدی تھے، جس میں اور بھی دیگر لوگ تھے۔ المختصر یہ کہ تمام لوگوں کا جذبہ ایثار اور ان کا کھول اٹھا۔ خون اٹھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے آقا حسین ہمیں اجازت دو تاکہ ہم ان کو واصل جہنم کر دیں۔ مگر میرے آقا حسین نے کہا حبیب ابن مظاہر ٹھہرو۔ حبیب ابن مظاہر کو روک دیا۔ روکنے کے بعد جناب مسلم بن اوسجہ کو روک دیا، اور مسلم بن اوسجہ کو روکنے کے بعد آپ کے ایک چہیتے غلام حضرت عبداللہ جن کی شادی ابھی ہوئی تھی، اللہ اکبر، تاریخ یہ بول رہی ہے کہ جناب عبداللہ امام پاک کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا فیا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کو ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ المختصر یہ میرے امام نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ انہیں اجازت مرحمت فرمانے کے بعد جناب عبداللہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے تلوار لی، سرکار کے نماز حسین کا بوسہ لیا۔ ہاتھوں کا بوسہ لینے کے بعد آپ میدان کارزار میں آئے۔ صرف اہل بیت کے وہ نفوسان قدسیہ جن لوگوں پر پانی بند کیا گیا تھا، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ظالموں کو پانی بند کرنا کیوں مقصد تھا؟ تو عمرو بن سعد کا کلیجہ یہ بول رہا ہوگا تصورات میں یقیناً اگر ان کو پانی ان پر بند نہ کیا گیا تو یقیناً ہم ان پر غلبہ نہ حاصل کر سکیں گے، یقیناً ہم ان پر فاتح نہ ہو سکیں گے، اس لیے پہلے پانی بند کر دیا گیا۔ دیکھو میں نے جو آیت کریمات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ان قریب جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، ضرور بھوک سے آزمایا جائے گا، پیاس سے آزمایا جائے گا، مال سے آزمایا جائے گا، اولاد سے آزمایا جائے گا۔ یہی ہوا میدان کربلا میں، حسین کو ہر طریقے سے آزمایا گیا، حسین پر ہر طرح سے ظلم کیا گیا، مگر خاندان نبوت کا چراغ ایسے نکھرا کہ اس کو مٹانے والے تو مٹ گئے، حسین کا نام بلند رہا۔ المختصر یہ کہ جناب عبداللہ آئے اور آنے کے بعد تلوار کو آواز لگائی اور تلوار کو نکالا اپنی میان سے، اور میان سے نکالنے کے بعد کہا اے لوگوں آ جاؤ، آج ایک مصطفیٰ کا غلام اور آ رہا
ہے میدان کارزار میں۔ اللہ اکبر، جناب عبداللہ شہادت کا جوش لیے ہوئے، شہادت کا جذبہ لیے ہوئے، اور مومن کے لیے شہادت کتنی اہمیت رکھتی ہے، مومن کے لیے جذبہ شہادت اتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے شہید وہ ہوتا ہے جس طرح دنیا میں اس کے جسم کٹتے ہیں تو اس طرح اسے لذت محسوس ہوتی ہے جو اللہ کی جنت میں ہی وہ لذت محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے مومن اپنے لیے شہادت یہ میراث سمجھتا ہے اپنی زندگی کی۔ المختصر یہ کہ جناب عبداللہ نکل گئے یزیدیوں کی جھرمٹ میں، اور ان کے مقابلے میں ایک فرد آیا، اور آنے کے بعد آپ سے لڑنے لگا۔ آپ نے 2 منٹ میں ہی اسے زمین چٹا دیا۔ اس کے بعد لوگ شہادت لیے ہوئے جھرمٹ میں گھس گئے، تلوار چل رہی ہے۔ حضرت امام پاک خیمے سے دیکھ رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا مقدس قافلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر دیکھ رہے ہیں، جناب عبداللہ کی بیوی بھی خیمے کے اندر ہے، اور خیمے سے وہ اپنے شوہر کی اس بہادری کو دیکھ رہی ہیں۔ دیکھنے کے بعد ان کی عورت کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جاؤ میں بھی اپنے شوہر کی حفاظت کرنے کے لیے میدان کارزار میں نکلنے ہی والی تھی کہ امام پاک کی نظر پڑ جاتی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے خاتون کہاں جا رہی ہو، اے خاتون کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کرتی ہیں آقا دیکھیے نا میرا شوہر کتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، دیکھیے نا میرا شوہر کتنے شان و شوکت کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ یہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، جس کا شوہر نیک ہوتا ہے لوگ اسے اپنے دوستوں سے اپنے سہیلیوں سے کہتی ہیں میرا شوہر بڑا نیک ہے، مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ عورتیں یہ پسند ہوتی ہے دوسروں کی تعریف، اور جب ان کی تعریف کی جائے تو وہ بہت پسند کرتی ہے۔ المختصر یہ کہ حضرت عبداللہ کی بیوی نے جب اتنا کہا امام سے تو میرے امام نے ارشاد فرمایا اے خاتون ٹھہر جاؤ، یہ کربلا ہے، کربلا اور میدان میں عورتوں کو نہیں بھیجا جاتا، عورتوں کا قتل کرنا اور قتل و جدال کرنا ان پر واجب نہیں ہے۔ المختصر جب میرے امام نے اتنا کہا تو خاتون رک جاتی ہیں، اور رکنے کے بعد حضرت امام پاک علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اپنے غلام کے جوہر کو، وہ غلام اپنے تیور کو انداز بدلے ہوئے تلوار چمکتی ہے، واصل جہنم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تقریباً تاریخ یہ بول رہی ہے کہ 60 سے 70 یزیدیوں کو آپ نے زمین پر پٹک دیا، اور پٹکنے کے بعد انہیں آپ نے اپنی تلوار سے مار ڈالا۔ اللہ اکبر، جناب عبداللہ پر اب چاروں طرف سے تیروں کی برسات کی گئی، اور حضرت عبداللہ کے جسم چھلنی ہو گئے، جسم سے خون زمین پر گرنے لگے۔ جناب عبداللہ گھوڑے سے اتر آتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں، آواز دی گئی امام اٹھاؤ اپنے غلام کے لاشے کو۔ حضرت امام آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ کے ساتھ حضرت جناب عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے لاشوں کو اٹھایا ہے میرے آقا حسین نے، اٹھانے کے بعد خیمے میں لائے ہیں۔ عورت آ کر کے جب اپنے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، اپنے شوہر کے جسم پہ لگے ہوئے تیروں کو دیکھا تو چیخ اٹھی، رونے لگی، اور رونے کے بعد کہنے لگی اے آقا حسین آپ ان کی قربانی کو قبول کریں۔ امام پاک کہتے ہیں اے خاتون اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تجھے آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، امام پاک نے اپنی زبان سے کہا اللہ تیرا آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، تسلی دی۔ اس کے بعد جناب عبداللہ کی لاش کو بھی اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت مسلم بن اوسجا وہ ہیں اللہ اکبر، انہوں نے بھی میدان کربلا میں شہادت کو جامع نوش فرمایا۔ اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر آقا حسین سے اجازت لیتے ہیں، اور آقا حسین سے اجازت لینے کے بعد میرے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر ہے تو جناب حبیب ابن مظاہر یہ نبی کے صحابی ہے، نبی کے صحابی ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحابہ کرام بھی ان اہل بیت کے قدموں میں اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تو ہم تو ایرے گئے ہیں، ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم تو ادنا ہیں، ہماری صحابہ کرام کے مابین ہماری اگر
اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو جو صحابہ جس اونٹ پر بیٹھ کر کے چلتے ہیں اور اس اونٹ کی ناک میں جو رطوبت ہوتی ہے ہم تو اس رطوبت کے لائق بھی نہیں ہیں، مگر حضرت جناب زہیر جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں آقا ہمیں اجازت دیجیے، ہم میدان کارزار میں جانا چاہتے ہیں، ہم میدان کارزار میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اللہ کے معلوم ہے میں کون ہوں، میری عظمت کا ڈنکا عرب کی سرزمین سے لے کر کے کوفہ اور دمشق کی سرزمین تک مشہور ہے۔ المختصر یہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے جب یہ جملہ کہا تو وہ بدبخت بڑے غصے میں آیا اور اپنے ہاتھوں میں بھالا لیے ہوئے حضرت امام پاک کے اس مقدس صحابی یعنی سرکار کے صحابی کے قریب حبیب ابن مظاہر کے قریب آیا اور آنے کے بعد اس نے آپ پر وار کرنا چاہا، مگر حبیب ابن مظاہر نے اپنے ڈھال سے اس کے وار کو روکا اور اس کے وار کو روکنے کے بعد آپ نے اپنے گھوڑے کی سینگ کو ایڑ لگائی اور ایڑ لگانے کے بعد آپ نے گویا کہ تصور میں کہا ہوگا اے گھوڑے آج تو میرے ساتھ اپنی وفاداری کا حق ادا کر دے، آج حق و باطل کی لڑائی ہے اور تو ناش کر اپنی قسمت پر کہ تو کسی اور کے لیے نہیں لڑ رہا ہے بلکہ نبی کے نواسے کے دین کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے۔ تاریخ یہ ہو رہی ہے، روایات کے چیپٹر یہ ہو رہے ہیں۔ جب حبیب بن مظاہر نے یہ جملہ کہا تو وہ گھوڑا اتنی اوپر جنبش کیا اور جنبش کرنے کے بعد حضرت حبیب بن مظاہر نے اپنی تلوار کی وار کی اور وار کرنے کے بعد 72 یزیدیوں کو واسل جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ 82 سال کا بوڑھا نوجوانوں کے سامنے اور ایسے نوجوان جو بہادر مانے جاتے تھے، ایسے نوجوان جو پہلوان مانے جاتے تھے جن کی مہارت تلوار میں ایسی ہوتی آنکھ کھپکتے ہی وہ جسموں سے گردن الگ کر دیا کرتے تھے، مگر حبیب ابن مظاہر آئینہ جمال مصطفیٰ کو لے کر کے رخ مصطفیٰ کی آبرو کو لے کر کے جب یزیدیوں پہ برسے ہیں تو یزیدیوں کی چھرمٹ سے آواز آ رہی تھی رنے کی شیر کی آمد کی رنگ کانپ رہا ہے، رنے جتھے کو ہم کانپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر آواز دیتے ہیں آج تم نے تو خیر باطلوں سے مقابلہ کیا تھا مگر آج جو تیرے سامنے ہے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ المختصر یہ کہ آپ ذوق شہادت دیے ہوئے یزیدیوں کی جھرمٹ میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر عمرو بن سعد کہتا ہے، سمر گلجوشن کہتا ہے اس 82 سال کے بڈھے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے، چاروں طرف سے تیریں چلائی جائیں، چاروں طرف سے برچھے لگائے جائیں، چاروں طرف سے بھالوں کا استعمال کیا جائے۔ اللہ اکبر، چاروں جہاد جانی سے تلواروں کی برسات ہو رہی ہے، چاروں طرف سے تیریں آ رہی ہیں، چاروں جانب سے برچھے لگ رہے ہیں۔ حضرت جناب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اے مولا تو نے میری زندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر یہ بھی اللہ کے رسول کے دین کے لیے کربلا میں شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مسلم بن اوسجائے اگر ایک ایک فرد کی شہادت بیان کی جائے تو 2 دن نہیں 3 دن بھی کم پڑ جائیں گے، مگر المختصر یہ سمجھتے چلیں کہ حضرت امام پاک علیہ السلام کے خاندان کا ابھی کوئی فرد میدان کربلا میں نہیں آیا ہے، ابھی کوئی سرکار کے خاندان سے تعلق رکھنے والا نہ تو علی اصغر آئے ہیں، نہ تو علی اکبر آئے ہیں، نہ تو قاسم آئے ہیں، نہ تو عمر بن علی آئے ہیں، نہ تو عثمان بن علی آئے ہیں، نہ تو فاروق بن علی آئے ہیں۔ اب آپ کے ذہن کو میں یہیں پر موڑنا چاہتا ہوں، حضرت عمر بن علی کون ہیں؟ حضرت علی کے شہزادے ہیں۔ حضرت عمر بن علی کون ہیں؟ علی کے شہزادے ہیں۔ دیکھیے عربی میں جب نام یہ لیا جاتا ہے عمر بن علی تو عمر بیٹے کا نام ہوتا ہے اور بن جب لگایا جاتا ہے تو اس سے باپ کی نسبت منسوب کی جاتی ہے، جیسے عمرو بن سعد یعنی عمرو تو اس کا نام ہے جو سعد کے بیٹے ہیں، یہ تقاضا ہے، یہ قاعدہ ہے، تو آپ حضرت مولائے کائنات کے بیٹے کا نام عمر بن علی، عثمان بن علی، آپ کے ذہن کو ایک جگہ پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا آپ اپنے ذہن کے دروازے کو کھولیں اور آپ خیالات میں جائیں۔ آج جو لوگ امام پاک کے ان مقدس صحابی نبی کے کونین کے مقدس صحابی کی شان میں تبرہ بازی کرتے ہیں وہ تو صرف حسن حسن کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، مگر جب بات آتی
आती है अबू बकर की तो वो कहते हैं हम अबू बकर को नहीं मानते। जब बात आती है उमर की तो कहते हैं हम उमर को नहीं मानते। जब बात आती है उस्मान जुन्नुरैन की तो कहते हैं हम उस्मान को नहीं मानते। मगर आज एक अली ने क्या मिजाज दिया, अगर अली के दरमियान उमर में कोई बगावत होती, अगर अबू बकर के दरमियान अली से कोई बगावत होती तो फिर अली अपने बेटों का नाम उमर नहीं रखते, अली अपने बेटों का नाम उस्मान नहीं रखते, अली अपने बेटों का नाम अबू बकर नहीं रखते। गोया कि उन बच्चों का नाम रखना इस बात पर शाहिद है और शिया और रवाफिज के आखिरी ताबूत में अली के इस फैसले में ठोक दी आखिरी की। उन्हें मालूम था कि आने वाले वक्त में मेरे नाम पर मेरे यारों को गालियां दी जाएंगी, इसलिए इमाम पाक के बाप ने अली शेर खुदा ने अपने बेटों का नाम सहाबा के नाम पर रखा ताकि जो अली से मोहब्बत करेगा जब वो मेरे बेटों का नाम लेगा तो अदब के साथ लेगा, गोया वो मेरे बेटों का नाम लेगा अदब से और उसे सहाबियत का मर्तबा देगा। हजरत अली ने अपने बेटों का नाम सहाबा के नाम पर रखा। गोया कि अली किस कदर प्यार कर रहे हैं सहाबा से। अल-मुख्तसर ये कि जनाबे मुस्लिम बिन औसजा भी आ गए, जनाबे वहाब बिन कलबी भी आ गए। वहाब बिन कलबी का भी बड़ा अजीब मामला है। वहाब बिन कलबी भी बड़े बहादुर थे। उनकी एक माँ थी ज़ईफ़ा थी, उन्होंने भी अपनी माँ से इजाज़त मरहमत फरमाया और फिर माँ ने जुमला दिया। माँ ने कहा बेटे अगर मैंने आज तुझे इमाम पाक की जानिब से लड़ने के लिए रोक दिया तो फिर दुनिया ये कहेगी कि एक माँ ने अहले बैत की मोहब्बत पर अपने बेटे की मोहब्बत पर तरजीह दी, अपने बेटे की मोहब्बत पर अहले बैत की मोहब्बत को दूर रखा। इतना कहना था। जुमला सुनो मेरे प्यारो। उनकी माँ ने कहा है मेरे बेटे जा मैंने तेरे दूध को माफ कर दिया, जा तो आज मुझे ये शहादत अता फरमा दे कि अगरचे हमें शहादत का मर्तबा नहीं मिलेगा मगर जब कल मैदान महशर में सरकार मौजूद होंगे और फातिमा ज़हरा मौजूद होगी और मैदान महशर कायम होगी तो फरिश्ता आवाज देगा कहाँ है वहाब बिन कलबी की माँ, तो मैं बड़ी फख्र से कहूंगी मैं शहीदा तो न हो सकी मगर एक शहीद की माँ जरूर हो। मैं खानदान नबुव्वत के गुलामों में से एक और फातिमा ज़हरा की कनीज़ों में से एक कनीज़ हो कि जिन्होंने अल्लाह के मुक़द्दस नबी के मुक़द्दस नवासों के बेटों के लिए उनकी मोहब्बत में अपने बेटों की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था। वहाब बिन कलबी को इजाजत मरहमत देती है माँ और सीने से लगाती है और सीने से लगाने के बाद इजाजत देती है। जनाबे वहाब बिन कलबी मैदान कारज़ार में आते हैं, आप भी अपनी तलवार चलाते हैं और एक शख्स निकलता है और निकलने के बाद जिसका नाम ज़ैद बिन हुरैर बताया जाता है, ज़ैद बिन हुरैर पर वक्त आया और आने के बाद हज़रत जनाब वहाब बिन कलबी के आप पर वार करता है। आपने उस तलवार को अपने हाथों से रोका, तारीख हो लगी, आपकी उंगलियां कट गई, उंगलियां कट करके जमीन पर आ गई, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। लेकिन जनाब वहाब कलबी ने अपनी तलवार के तेवर को बदला और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में तलवार ले ली और तलवार लेकर के यजीदियों के झुरमुट में घुस गए। अल-मुख्तसर ये भी फलाफिल्लाह हो गए, अल्लाह की राह में अपनी गर्दनों का नजराना पेश कर दिया। जनाबे हजरत वहाब बिन कलबी की शहादत के बाद अब औलाद अकील मुस्लिम बिन अकील के बेटों की बात आई। अल्लाह अकबर। उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की मुक़द्दस शहज़ादी, हजरत इमाम हुसैन की मुक़द्दस बहन हजरत सैयदा ज़ैनब के दो बेटे जनाबे कौनो मोहम्मद की कुर्बानियाँ आपके सामने है। अल्लाह अकबर। जनाबे वहाब कलबी को सरकार इमाम पाक उठाया है, उठा करके खेमे में लाए हैं। खेमे में मातम मचा हुआ है, खेमे में एक अजीब सी कैफियत है। लोग परेशान हैं, लोग प्यास से परेशान हैं, लोग भूख से परेशान है, लोगों के दिल लरस रहे हैं, लोगों के दिल इस अशश में है कि काश आसमान से बाराने रहमत का नुज़ूल हो जाए, काश एक घूंट हमारे ओंठों को, हमारे सूखे हुए ओंठों को अल्लाह की जानिब से आने वाले पानी हमारे ओंठों को सैराब कर दे, हमारी ये तिश्नगी लब को
اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اوپر سے باران رحمت نزول ہو جائے اور ہمارے سوکھے ہوئے اونٹ اللہ کے پانیوں سے سیراب ہو جائے، مگر مرضی مولا کچھ اور تھی، مشیت الہی کچھ اور تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب وہب کلبی کے بعد ایک اور غلام اٹھے، اس کے بعد ایک اور غلام اٹھے، تقریباً 12 سے 13 غلام جو تھے سب کے بعد دیگرے امام پاک سے اجازت لے کر کے کربلا میں آتے رہے 22,000 کا لشکر جرار تھا۔ 22,000 کے لشکر میں جب غلامانوں کے تیور کو دیکھا گیا، ان پر پانی بند کیا تو یہ عالم ہے، اگر ہم نے ان پر پانی نہ بند کیا ہوتا تو کیا حال ہوتا، اگر ہم نے ان پر کھانا نہ بند کیا ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ پھر اس میں سے ایک نے کہا اچھا ہوا کہ ہم لوگ 22,000 لشکر لے کر کے آئے، نہیں تو تاریخ لکھنے والا یہ لکھتا کہ 72 نے 22 کو ہرا دیا، 72 نے 22 کو بکھار دیا۔ لیکن المختصر یہ ہے کہ جناب 8 یا 12 غلام سرکار کے ایسے تھے جنہوں نے میدان کربلا میں بے مثل شہادت کا جوہر پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ذرا سماعت کریں، حضرت جناب مسلم بن عقیل جو حضرت امام پاک کے بھائی ہے، حضرت جناب مسلم بن عقیل جو کوفہ میں شہید کر دیے گئے تھے، ان کے بھائی اور ان کے بھائی 3 تھے۔ حضرت جناب مسلم بن عقیل کے بھائی آئے اور آنے کے بعد آقا حسین سے کہتے ہیں اے میرے آقا حسین، آپ مجھے اجازت دے میں جا کر کے ان سے مقابلہ کروں۔ میرے امام کے آنکھوں سے اشک جاری ہے، میرے آقا اپنے رب سے یہی دعا کر رہے ہیں اے مولا تو مجھے صبر عطا فرما، اے مولا تو مجھے صبر عطا فرما، اے مولا تو مجھے صبر عطا فرما۔ بار بار یہی دعا کر رہے ہیں، بار بار یہی جستجو کر رہے ہیں، بار بار یہی تمنا کر رہے ہیں، بار بار دل میں یہی آرزو ہے مولا تو میرے صبر کو، میرے صبر و تحمل کو برقرار رکھ، میرے پھٹکتے ہوئے قدم، میرے لرزتے ہوئے قدم کو مولا ثابت قدمی عطا فرما۔ اس کے بعد دیگر امام خبر دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، حضرت جناب مسلم بن عقیل کے بھائی آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ اجازت لے لیے، امام پاک نے اجازت دے دی، میدان کربلا میں آئے اور میدان کربلا میں آنے کے بعد کہا اے لوگوں سنو سنو، ابھی بھی وقت ہے تم باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے تم ٹھہر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے تم اپنی تلواریں اپنی اپنی میانوں میں ڈال لو، ابھی بھی وقت ہے تم اپنے اپنے تیروں کو اپنے اپنے تراشوں میں رکھ لو۔ اے لوگوں سنو سنو، تم نے ابھی اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، مگر تم نے یہ کہ بات دیگر ایک دوسرے کے کمال کو تم نے دیکھ لیا ہے، مگر یاد رکھو ابھی تمہاری آخرت برباد نہیں ہوئی ہے، ابھی تمہاری دنیا سلامت ہے، ابھی دامن زہرا میں آ جاؤ، ابھی مصطفیٰ کریم کے نواسوں کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ ایسا خاندان ہے، ایسا سخی خاندان ہے، ایسا سخی خاندان ہے کہ ان کے خاندانوں سے کبھی سائل واپس نہیں جایا کرتے۔ آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، آ جاؤ حسین کے قدموں میں، حسین تمہیں معاف کر دیں گے۔ مگر عمرو بن سعد بولا، سمر دل جوشن بولا اے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے آپ میدان میں آؤ، تو آپ نے فرمایا میں ضرور آؤں گا، اس لیے کہ کوفہ کی سرزمین پر میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، میں تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ضرور آؤں گا۔ المختصر یہ ہے کہ حضرت جناب مسلم بن عقیل کے بھائی میدان کارزار میں آئے اور میدان کارزار میں انہوں نے بھی اپنی تلوار کا جوہر دکھایا، تلوار کا جوہر دکھاتے جا رہے ہیں، یزیدیوں کو واصل جہنم پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ سارے غلام جب شہید کر دیے گئے تو پھر خیمے کا حالات آپ ذرا ملاحظہ کریں، خیمے میں معاملات یہ ہو رہے ہیں، سیدہ سکینہ ہے پیاس سے تڑپ رہی ہے، جھولے میں سویا ہوا ننھا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، دودھ پینے کی تمنا تھی جس کی عمر تھی دودھ پینے کی، جس کی عمر تھی دودھ سے سیرابی حاصل کرنے کے لیے، مگر منشی مولا نے تقدیر کیسی بنائی، منشی مولا نے کس طرح آزمائش و امتحان میں ڈالا ہے کہ جن بچوں کو اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھ کر کے دودھ پینا تھا، آج وہ میدان کربلا میں ہوائیں کھا رہے ہیں، تڑپتے ہوئے صحرا میں، اور پانی بند کر دیا گیا ہے۔ تاریخ یہ بول رہی ہے کہ جناب اصغر چیخ چیخ کر کے رو رہے ہیں، جناب شہربانو میرے آقا امام پاک کی مقدس بیوی اپنے بیٹے علی اصغر کو اٹھا
اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد اپنے پستان سے لگاتی ہے، مگر آپ کو دودھ سے سیرابی نہیں حاصل ہوتی ہے۔ میرے پیاروں، دودھ کی فطرت ہوتی ہے، جب انسان غذائیں کھاتا ہے، جب عورتیں غذائیں استعمال کرتی ہیں تو پھر اللہ خون کے بدلے ان کے شکم میں یعنی ان کے پستان میں دودھ پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ماں کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، ماں کے دودھ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ماں کے دودھ میں وہ اثر ہوتا ہے کہ اگر ماں پارسا ہوتی ہے، ماں کردار سے پاک ہوتی ہے تو بیٹے اعلیٰ پیدا ہوا کرتے ہیں، بیٹے جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹے بڑے پارسا پیدا ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جناب امام پاک کی بیوی نے جناب علی اصغر کی ماں نے جب اپنے بیٹے کے اونٹ کو اپنے پستان سے لگایا تو بیٹا چلا ہی رہا ہے۔ جب اسے دودھ میسر نہیں آئے گا، پیاسے کو جب پانی نہیں ملے گا تو پھر اسے سکون کیسے ملے گی؟ بھوکے کو اگر کھانا نہیں ملے گا تو پھر سکون اسے کیسے ملے گا؟ اگر ہم 12 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں مئی جون کے مہینے میں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نماز عصر میں جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں تو 4 سنت چھوڑ دیتے ہیں، 4 ہی فرض پڑھ کر کے کام چلا لیتے ہیں۔ ظہر میں جاتے ہیں تو 4 سنتیں موقدہ پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں، نفل ہم پڑھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں آج روزہ کھل گیا، اور جب نماز مغرب سے پہلے جب ہم افطاری پر بیٹھتے ہیں تو ایک دم شکم شیر ہو جاتے ہیں، اور اتنا شکم شیر ہو جاتے ہیں آج تو ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہے کہ لوگ نماز مغرب بھی ترک کر دیتے ہیں۔ مگر آؤ ذرا کربلا والوں کے انداز کو ملاحظہ کرو، ہم اور آپ 12 گھنٹے اگر پیاسے رہتے ہیں، اور پیاسے رہ کر کے ایسا نہیں کہ ہم بیگاری کر رہے ہوں اور دھوپ میں بیٹھ کر کے ہم بورے میں بالو اور سیمنٹ بھر رہے ہوں، بلکہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو اے سی میں بیٹھ کر یا کنڈیشن روم میں بیٹھ کر آفس میں بیٹھ کر کے جب وہ مسجد میں نماز عصر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا بھاری ہو گیا، بڑا بھاری ہو گیا، مگر اٹھاؤ کربلا کی تاریخ کو 3 دن ہو گئے، نہ تو پانی کا ایک قطرہ ملا ہے، نہ تو کھانا ملا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی، ان کے حالات کیا رہے ہوں گے؟ بیان کی جائے تو منہ کلیجے کو کلیجہ منہ کو آ جائے۔ اللہ اکبر، جناب علی اصغر رو رہے ہیں، امام پاک نے علی اصغر کو اٹھایا ہے اپنی گود میں، اور گود میں اٹھانے کے بعد جناب علی اصغر کے خون میں آپ اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں۔ امام پاک کی انگلی کا ڈالنا ہی تھا کہ حضرت علی اصغر کو سکون مل جاتا ہے، حضرت جناب علی اصغر کی آنکھ لگ جاتی ہے، جناب علی اصغر جھولے میں سو جاتے ہیں۔ اب آپ سونے کے بعد جناب امام پاک علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، اور ایک آواز پوچھتی ہے، وہ آواز کس کی ہے؟ جناب سکینہ کی ہے۔ حضرت سکینہ کہتی ہے اے بابا کب تک ہمیں پانی نہیں ملے گا، اے بابا کب تک ہمیں کھانا نہیں ملے گا؟ امام پاک کہتے ہیں اے میری بیٹی جب تک اللہ کو منظور نہ ہوگا تب تک ہمیں پانی نہ ملے گا، جب اللہ کو منظور ہو جائے گا تب ہمیں اللہ کی جانب سے پانی پینا میسر آ جائے گا۔ میرے امام کہتے ہیں اے صابرین کی شہزادیوں صبر کرو، اے فاطمہ الزہرا کی شہزادیوں صبر کرو، ہم صابرین والوں میں سے ہیں، ہم صبر کرنے والوں میں سے ہیں، مگر صبر کی تلقین کتنی کی جائے؟ ایک بار اگر آدمی کسی کو مان دے تو آدمی ایک بار صبر کر لے، 2 بار صبر کر لے، لیکن جب 3 سے زیادہ ہو جائے تو وہ پلٹ کر کے وار کرتا ہی کرتا ہے، اس لیے کہ جب صبر کی انتہا لبریز ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کو روک نہیں پاتا ہے، وہ اپنے جذبات کو روک نہیں پاتا ہے۔ اللہ اکبر، المختصر یہ کہ امام پاک سکینہ سے کہتے ہیں سکونت اختیار کرو، سکونت اختیار کرو۔ اللہ اکبر، جناب عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ جب سکینہ کی آواز سنتے ہیں تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میری بھتیجی سکینہ تمہیں پیاس لگی ہے نا؟ سکینہ کہتی ہے ہاں چچا محترم بڑی تیز کی پیاس لگی ہے، مجھے تو پیاس لگی ہی ہے، مگر اس خیمے میں بیمار زین العابدین بھی لیٹے ہوئے ہیں، بھائی چھوٹے علی اصغر بھی لیٹے ہوئے ہیں، اے چچا محترم
اگر پانی کے چند خطرے مل جاتے تو بڑا سکون مل جاتا۔ جناب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سکینہ کی آواز کو سنا، سسکساتی ہوئی آواز سے، دبی دبی آواز میں زہرا کی بیٹی نے آواز لگائی، اے چچا کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ سوال کرنے لگی، اے بابا جان کیا ہمارے نانا حوض کوثر کے مالک نہیں ہیں؟ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور فرماتے ہیں، اے میری بیٹی کیوں نہیں؟ تمہارے نانا کو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام کہتے ہیں تمہارے نانا کو تو صاحب کوثر بنایا گیا ہے۔ تو پھر حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہے، اے بابا مجھے پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مجھے پانی سے سرابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جب بار بار اصرار کرتی رہی تو جناب عباس علمدار کو جوش آیا، اور جوش آنے کے بعد کہا، اے بھائی حسین آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر فرات پر جاؤں اور اپنے مشکیزے کو بھر کر کے میں پانی لا کر کے اپنی بیٹی سکینہ کی پیاس بجھا دوں، اور بلکہ سارے لوگوں کی پیاس بجھا دوں۔ میرے امام حضرت عباس کی کلائی کو پکڑ لیتے ہیں، اور کلائی کو پکڑنے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے علاقائی بھائی سنو سنو، اس میدان کربلا میں سب سے بڑے تم ہی ہو۔ اگر تم چلے گئے تو میری بازوؤں کو کون سنبھالے گا؟ اگر تم چلے گئے جب میں کربلا میں گروں گا تو میرے لاشوں کو اٹھائے گا کون؟ جب تم چلے جاؤ گے تو میری بازوؤں کو پکڑ کر کے ان یزیدیوں کے حوالے کرے گا کون؟ اتنی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ جناب سکینہ پھر اصرار کرتی ہے، اے بابا مجھے پانی کی خواہش ہے، مجھے پانی کی تمنا ہے۔ پھر عباس کو رہا نہ گیا، جناب عباس نے کہا، اے حسین آج اجازت دے دو میں جاؤں میدان کارزار سے پار ہو کر کے نہر فرات سے اپنے مشکیزے کو پر کر لوں اور خاندان نبوت کے چراغوں کو پانی سے سیراب کر دوں۔ امام پاک نے دبی ہوئے لہجے میں، امام پاک نے دبی ہوئے انداز میں حضرت عباس کو اجازت مرحمت فرمائی۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزے کو لیتے ہیں، اور مشکیزے کو لینے کے بعد امام پاک کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ امام پاک حضرت عباس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور اپنی بھتیجی سکینہ کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں اور پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں۔ لینے کے بعد کہتے ہیں، بیٹی سکینہ صبر کرو، اے سکینہ صبر کرو، عن قریب میں تمہارے پاس نہر فرات سے چھلکتے ہوئے جام تمہارے اوٹھوں تک پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر، تسلی دے دی جناب عباس علمدار نے۔ حضرت عباس علمدار نے حضرت زینب کو آواز لگائی، اے حسین کی بہن زینب یاد رکھو اگر میں واپس آ گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی تو ضرور آؤں گا، اگر اللہ نے میری شہادت کو قبول کر لیا تو میں نہ آؤں گا، مگر یاد رکھنا ہے ایک بات، جب ہم لوگ شہید کر دیے جائیں گے اور جب تمہیں قیدی بنا لیا جائے گا تو تم ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا، ہمارے خاندان کے بچوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ باتیں کہی رہی تھیں، کہی رہے تھے جناب عباس علمدار کہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ آنکھوں سے آنسو کیوں نہ چھلکیں؟ اس لیے کہ آج وہ آخری میدان میں جا رہا ہے، بعد میں پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج ہمارے گھر کے بچے اگر آج ہمارے گھر کا کوئی بڑا پردیش میں جائے تو آج ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مگر انہی کے سامنے ان کا چچا آج میدان کربلا میں تیر کھانے کے لیے جا رہا ہے، آج میدان کربلا میں تلوار کھانے کے لیے جا رہا ہے، آج اسلام کی حقانیت کے لیے اپنے سینے پہ تلوار کھانے کے لیے جا رہا ہے۔ اس وقت کیا کیفیت رہی ہوگی؟ خیمے میں آہو فضا ہے، لوگ رو رہے ہیں اور سارے اہل بیت کے چراغ اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ ہی رہے ہیں کہ جناب عباس کو صبر نہ رہا گیا، اجازت دے کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا، اے گھوڑے کہیں تو نہ رکنا، اے گھوڑے تجھے آج نہر فرات تک چلنا ہے، اور نہر فرات تک چل کر کے میں اپنے مشکیزے کو بھروں گا اور خاندان نبوت کے چراغوں کے اونٹوں کو اللہ کی رحمتوں سے اس پانی سے ان کے اونٹوں کو سیراب کروں گا۔ یہ تمنا آرزو لے کر کے عباس چلے ہیں، علم کو ہاتھوں میں لیے ہوئے چلے ہیں، ایک ہاتھ میں مسکیزہ ہے۔ حضرت امام پاک کا وہ بھائی جناب عباس علمدار کو گھوڑا جب چلا ہے تو یزیدیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا
یزیدیوں کے درمیان سے تاریخ یہ بول رہی ہے کہ جناب عباس کا گھوڑا اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کہ پلک جھپکتے ہی جناب عباس نہر فرات کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں سپاہی کھڑے تھے، سپاہیوں نے کہا اے عباس تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا، یزید کا حکم ہے اور کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا حکم ہے کہ اس دریا سے یعنی نہر فرات سے عیسائیوں، یہودیوں، نصرانیوں کو تو پانی پینے کی اجازت ہے مگر خاندان نبوت کے چراغوں کو پانی کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا جناب عباس نے تو آپ نے ان سے لڑنا شروع کر دیا اور لڑنے کے بعد آپ نے اپنے صفوں کو صاف کر دیا اور صفوں کو صاف کرنے کے بعد جناب عباس علمبردار نہر فرات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نہر فرات میں داخل ہو کر کے آپ اپنے مشکیزے کے دروازے کو کھولتے ہیں، مشکیزے کے منہ کو کھولتے ہیں اور آپ نہر فرات کے دھاروں میں مشکیزے کو ڈال دیتے ہیں۔ مشکیزے کو ڈالنا ہی تھا، مشکیزہ پھر گیا۔ حضرت جناب عباس نے مشکیزے کے منہ کو بند کیا اور منہ کو بند کرنے کے بعد چاہا کہ یہ سیلاب کا پانی، یہ نہر فرات کا چمکتا ہوا میٹھا پانی، اسے میں اٹھا کر کے اپنے ہونٹوں سے لگا لو۔ پانی اٹھایا اپنے ہاتھوں میں تو سکینہ کا خیال آ گیا، پانی اٹھایا ہاتھوں میں تو ننھے علی اصغر کا خیال آ گیا، پانی اٹھایا ہاتھوں میں تو آقا حسین کا خیال آ گیا کہ آقا حسین پیاسے ہیں، سیدہ سکینہ پیاسی ہیں، سیدہ زینب پیاسی ہیں اور عباس کو کب گوارا کہ چھوٹے پیاسے ہوں اور میں پانی سے سیرابی حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس نے چلوں میں آئے ہوئے پانی کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ المختصر یہ کہ آپ مشکیزے کو باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد گھوڑا بھی نہر فرات کے قریب ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں اے گھوڑے ذرا تو آ جا، 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن سے تو ہی پیاسا ہے، 3 دن سے تو بھی بھوکا ہے، ہم تو نہیں پی پا رہے ہیں، مگر اے گھوڑے تو بے زبان ہے، تو جانور ہے، تو پی لے۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں، اٹھاؤ نبی کونین کی حدیث کو، روایت ترمذی کی حدیث ہے، نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا اونٹ بڑا سرکش ہو گیا تھا، ان کا اونٹ سرکش ہو گیا تھا تو سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا حضور میرا اونٹ بڑا سرکش ہے، وہ میری بات تو نہیں مانتا اور جب میں اس کے اوپر مال لا دیتا ہوں تو وہ چلتا نہیں۔ سرکار نے کہا چلو اس اونٹ کے پاس۔ سرکار تشریف لے گئے اور جیسے ہی اونٹ نے سرکار کو دیکھا تو اس نے اپنی گردن جھکا لی تو میرے آقا جیسے اونٹ کے قریب جانے لگے تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کے قریب نہ جائیں، قریب ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے دے، مگر سرکار کو اردو کی زبان سمجھتے تھے۔ سرکار اس کے قریب گئے، اس نے سر رکھ دیا اور اپنی زبان حال سے کہا یا رسول اللہ میرا جو آقا ہے مجھے کھانا کم دیتا ہے، مجھے چارے کم دیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی ادھر آؤ، تم اسے کھانا کم دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، اس لیے یہ کام کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تتخذوا طوافکم وراء ظہری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوپاؤں کے پشت کو تم اپنی سواری نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارا بعیرک یشکوک فاحسن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی جانتے ہو یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ارا بعیرک یشکوک، وہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ ہمیں کھانا کم دیتے ہیں اور مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ دن میں اور رات میں تم 70 بار اپنے جانوروں کو چارہ دیا کرو۔ 70 بار اسلام کی تعلیم یہ بول رہی ہے۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے عباس علمدار کہتے ہیں اے گھوڑے تو پانی پی لے، اے گھوڑے تو سیرابی حاصل کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس جانور کا جملہ نوٹ کرو، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرما دی اور کہا اے گلشن زہرا کے چمکتے ہوئے پھول، میں یزیدی نہیں میں حسینی ہوں، اگر حسین کا بچہ پیاسا ہے تو میں نہر فرات کے چھلکتے ہوئے جام کو اپنے ہونٹوں کو سیراب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تاکہ
دنیا یہ نہ کہے کہ جس پر سواری کرتے تھے عباس علمدار، خاندان نبوت کے چراغ پیاسے تھے، اس نے اپنی پیاس بجھا لی۔ اللہ اکبر۔ وہ گھوڑا کہتا ہے میں یزیدی نہیں، میں بھی حسینی ہوں۔ صحبت کا اثر بول رہا ہے، کردار زندگی کا عمل بول رہا ہے کہ آج ہم ان سے محبت کریں تو کیا تعجب کی بات ہے، وہ نبی کے چراغ ہیں، ان سے تو جانور محبت کرتے ہیں، وہ خاندان نبوت کے چراغ ہیں، ان سے تو جانور محبت کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ پانی نہیں پیا گھوڑے نے، بار بار آپ اصرار کرتے رہے مگر وہ پینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ المختصر یہ کہ جناب عباس گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد حضرت امام پاک کی طرف دیکھتے ہیں اور بڑی مسرت کے ساتھ یزیدیوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار کا جوہر دکھاتے ہوئے جناب عباس کی تلوار چمک رہی ہے، یزیدیوں کے گردن کٹ رہے ہیں، یزیدیوں کے بازو کٹ رہے ہیں، یزیدیوں کی تیور کو بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خیموں کو چیرتا ہوا جناب عباس علمبردار کا گھوڑا عنقریب تھا کہ وہ آپ کے قبیلے کے قریب، آپ کے قافلے کے قریب پہنچ جائے۔ المختصر یہ کہ جناب عباس کی گھوڑے کا پہنچنا ہی تھا کہ عمرو بن سعد نے کہا اے لوگو روکو روکو، اگر عباس کے مشکیزے کا پانی اس خیمے کے اندر پہنچ گیا تو یاد رکھنا یہ جنگ قیامت تک چلے گی مگر یہ جنگ ختم نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو لیے ہوئے مشکیزہ اپنے پیٹھ پر رکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگی، تاریخ یہ بول رہی ہے، ہسٹری یہ بول رہی ہے۔ اللہ اکبر کی آپ کے داہنے بازو کٹ گئے، عباس کا داہنا بازو کٹنا تھا کہ آپ کی مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور دانتوں میں دبانے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، گھوڑا ہواؤں سے بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد سمر بن جوشن نے کہا کہ ایسی تیر چلاؤ اگر خیمہ حسین تک پانی پہنچ گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے سے جا رہے ہیں مگر اس بدبخت نے بڑی ہی نشانے سے اپنے کمان میں تیر کسی اور تیر کسنے کے بعد امام پاک کے ہاتھ پر رکھے ہوئے مشکیزے پر وہ تیر جا کر کے پیوست ہو جاتا ہے۔ پیوست تیر کا ہونا ہی تھا کہ پانی کے قطرے قطرے گرنے لگے۔ امام پاک قریب تھا کہ عباس علمبردار ان قبیلوں کے پاس پہنچ جاتے، اہل عیال کے پاس پہنچ جاتے مگر فورا پانی آپ کے حسین کے درمیان پہنچتے پہنچتے خاکے کربلا نے پانی کے قطروں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ان قریب پہنچنے والے تھے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں۔ لٹ گیا ہو قافلہ جو جا کے منزل کے قریب ان قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ سارا پانی زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد ایک تیر آپ کے جسم ظہر پر آ کر کے آپ کے قلب میں پیوست ہو جاتی ہے۔ آواز دیتے ہیں اے میرے بھائی حسین اٹھاؤ میرے لاشے کو، اور آج کی سکینہ مجھے معاف کر دینا، میں تیری بات پر پانی نہ لا سکا، اے سکینہ تو مجھے معاف کر دینا، میں تیرے اس اسرار کو پورا نہ کر سکا، میں چاہتا تھا کہ تجھے سیراب کر دوں مگر رب کی مرضی کچھ اور تھی، منشی مولا کچھ اور تھا، قدرت الہی کا دستور کچھ اور تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب آواز کی چیخ نکلتی ہے، امام دوڑے دوڑے آئے کربلا کے میدان میں، جناب عباس کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد سینے سے لگا لیا، کہتے ہیں بھائی میں آپ کو منع کر رہا تھا مت جاؤ مت جاؤ۔ عباس مسکراتے ہیں کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں مگر مجھے ایک غم ہے کہ میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا، علی اصغر کو پانی نہ پلا سکا، شہربانوں کو پانی نہ پلا سکا، سیدہ زینب کو پانی نہ پلا سکا۔ میری بھتیجی سکینہ سے کہنا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ آقا کہتے ہیں اے عباس اب تو تمہاری روح پلٹ کر آنے والی نہیں ہے، اب تو تم دنیا میں دوبارہ تشریف لانے والے نہیں ہو، یقیناً سکینہ معاف کر دے گی آپ کو۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس کے لاشوں کو میرے آقا حسین نے اٹھایا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے پیاروں، ایک
عمر دراز آ جائیں، آقا حسین اپنے بھائی کے لاشوں کو اٹھا رہے ہوں، اور جب آپ کے لاشوں کو لایا گیا خیمے کے اندر تو سیدہ سکینہ بڑی مسرت میں جھوم رہی تھی کہ اب تو نہر فرات کے پانی سے ہمیں سیرابی ملے گی، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ پانی تو دور کی بات ہے، حضرت جناب عباس نے اپنے خون سے کربلا کو سیراب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! جناب سکینہ دوڑی دوڑی آئی اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، کہا کیا میرے چچا پانی لے؟ حضرت جناب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا رونے لگا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جناب زہرا کی بیٹی سیدہ زینب نے دیکھا بھائی رو رہے ہیں، پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنے امامے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد جب اس چہرے سے نقاب ہٹا تو سیدہ زینب نے دیکھا چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ دوڑی دوڑی آئی، عرض کرنے لگی اے بابا کیا عباس علمدار میرے چچا نے پانی پی لیا اور میرے لیے پانی لایا؟ تو امام کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا، وہ پانی تو نہ لا سکے اور اس دنیا کا پانی وہ نہ پی سکے، لیکن وہ حوض کوثر کے قریب پہنچ گئے۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کے خیمے میں ہلچل سی بچ جاتی ہے، یہ سارے لوگ رونے لگتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا مرد وہی تھا جسے دنیا حضرت عباس علمدار کہتی ہے۔ سیدہ زینب رونے لگی، سیدہ سکینہ رونے لگی، بیمار زین العابدین بستر مرگ پر تھے، رو رہے تھے، سارا خیمہ گونج اٹھا ہے، عرش الہی پہ فرشتے لرزہ ہو گئے ہیں کہ خاندان نبوت کا چراغ آج امتحان و آزمائش میں کس قدر گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر! پھر میرے امام کا ذرا تیور ملاحظہ کرو، یہاں پر میرے امام وہاں احساس کمتری کے شکار نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آپ یہی تلقین کر رہے ہیں اللہم آلِ صبرا و جمیلا و عجرا آخرا۔ اے مولا تو میرے اہل بیت کو اور میرے آل کو اس دنیا میں بھی صبر عطا فرما اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ کوئی شکوہ نہیں ہے زبان پر، کوئی شکایت نہیں ہے زبان پر۔ اگر آج ہمارے اوپر مصیبت آ جائے تو ہم اللہ کی رحمت کو کوسنے لگتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں بچہ بیمار ہو جائے تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ نے ساری مصیبتیں ہم پر نازل کر دی ہے، اگر ہمارے گھر کے معاملات چند دن بگڑ جائیں تو ہمارا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے رسول سے اپنی محبت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہاں کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے مگر امام پاک کہہ رہے ہیں اے مولا تو مجھے صبر عطا فرما، مولا تو مجھے صبر عطا فرما۔ اے کربلا کی تاریخ کو سننے والوں، اے کربلا کی تاریخ کو سننے والوں، اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرو، جب تمہیں مصیبت آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، جب تمہیں خوشی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ مالک حقیقی وہی ہے، قادر مطلق وہی ہے۔ جب وہ تمہیں بیماریاں دیتا ہے تو وہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں۔ جب بندہ بیماری میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ المختصر یہ کہ جناب عباس کا لاشا اٹھا کر کے خیمے میں آ گیا، وہ قصر منصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاندان نبوت کا ایک چراغ اور گل ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد جناب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین بستر مرگ پر ہیں، بیمار ہیں، سید الساجدین، تو اتنی تیز ان کو بخار ہے، اتنی تیز بخار ہے، تاریخ یہ بول رہی ہے کہ جیسے آنکھ کی لپٹ ہوتی ہے اس طرح آپ کو بخار تھا۔ اللہ اکبر! حضرت امام زین العابدین بھی رو رہے ہیں، سارے خیمے کے لوگ رو رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب قاسم نے آئے اور آنے کے بعد کہا اے چچا محترم آپ مجھے اجازت دے میں میدان کربلا میں جاؤں۔ تو میرے امام نے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے قاسم تم میدان کارزار میں نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر تم میدان کارزار میں چلے گئے اور میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا یہ میرے بیٹوں کی تم حفاظت کرنا، اگر تم میدان کارزار میں چلے گئے میں کس انداز سے تمہیں اجازت دے دوں، میں کس تیور سے تمہیں اجازت دے دوں کہ تم میدان کارزار میں جاؤ۔ جناب قاسم نے ایک جملہ کہا کہ اگر تاریخ لکھنے والا یہ کہے گا کہ اے چچا آپ نے اپنے جانثار غلاموں کو تو بھیجتے رہے، حبیب ابن مظاہر نے ایک بار کہا آپ نے اجازت دے دی، وہب بن کلبی نے ایک بار کہا
آپ نے اجازت دے دی، مسلم بن اوسجا نے کہا آپ نے ایک بار اجازت دے دی، اور سارے غلام آپ کے ایک بار آپ سے سوال کرنے لگے تو آپ جواب دے دیے، مگر جب میری باری آئی تو کہیں دنیا یہ نہ کہہ دے کہ جب غلاموں کو لٹانے کی بات آئی تو اس کے بعد دیگروں کو بھیجتے رہے، اور جب اپنے بیٹوں کی کٹنے کی بات آئی، اپنے بیٹوں کی جان دینے کی بات آئی تو حسین ٹھہر گئے، حسین رک گئی۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ امام پاک کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو جاری ہونے کے بعد کہتے ہیں میرے بیٹے میری نیت یہ نہیں ہے، لیکن سنو میں تمہیں شبیہ مصطفیٰ سمجھتا ہوں، میں تمہیں شبیہ رسول سمجھتا ہوں، جب مجھے نانا کی یاد آتی ہے تو اے قاسم میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، نانا کے رخ زیبا کی زیادہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام قاسم کہتے ہیں چچا آپ کو مجھے اجازت دینا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آپ ذرا آپ اپنے ذہن و فکر کو حاضر رکھیں۔ حضرت امام پاک سے اجازت دی، جب آپ نے اجازت نہیں دی تو پھر اپنی پھپھو حضرت جناب زینب کے پاس گئے، اور جناب زینب کے پاس جانے کے بعد کہا اے پھپھو جان آپ مجھے اجازت دے دیں میدان کارزار میں جاؤں۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ سیدہ زینب کہتی ہیں آپ جائیے بھائی حسین سے اجازت لے لیں، اس لیے کہ امام حسن نے اپنے بیٹوں کی وصیت اور اپنے بیٹوں کی حفاظت کی ذمہ داری حسین ابن علی کو دیا ہے، میں کیسے اجازت دے سکتی ہوں؟ المختصر یہ کہ حضرت امام قاسم نے جب سوچا کہ اب امام کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، اب سیدہ زینب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ملے گی، تو پھر آپ نے اپنے ذہن پر زور ڈالا، اور زور ڈالنے کے بعد انہیں ایک بات یاد آئی۔ وہ بات کیا تھی؟ حضرت جناب امام حسن نے ایک تعویذ دیا تھا اپنے بیٹے قاسم کو، 18 سال کی عمر ہے حضرت قاسم کی، حضرت قاسم 18 سال کے ہیں، جناب امام حسن نے ایک تعویذ دی تھی، اور تعویذ کو دینے کے بعد کہا تھا اے بیٹا میرے قاسم سنو جب تم پر بہت زیادہ مصیبت آئے گی تب تم اس تعویذ کو کھولنا، اس سے پہلے اس تعویذ کو کھول کر نہ پڑھنا، اس تعویذ کو یقیناً تم کبھی نہ کھولنا، ہاں جب تم پر بہت زیادہ مصیبت آئے گی تب تم اس تعویذ کو کھولنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم سوچتے ہیں اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، بچوں کو تڑپایا جا رہا ہے، چچا محترم عباس کو مار دیا گیا ہے، سرکار امام حسین کے غلاموں کو شہید کر دیا گیا ہے، اب اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ حضرت امام حسن کے بیٹے جناب قاسم اپنی تعویذ کو نکالتے ہیں، اور تعویذ کو نکالنے کے بعد آج جو لوگ کہتے ہیں یہ سنیوں کو کیا ہو گیا ہے تعویذ پہنتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے، ارے بیوقوف تجھے کیا معلوم تعویذ پہننا ناجائز و حرام اگر ہوتا تو امام پاک نے یزید سے جنگ کی تھی، وہ حلال و حرام ہی کے لیے جنگ کی تھی۔ امام پاک کے بیٹے اور جناب حسن نے تعویذ دی تھی اپنے بیٹے کو، اگر تعویذ پہننا ناجائز و حرام ہوتا تو جناب حسن کبھی ایسا نہ ہونے دیتے، جناب حسین کبھی ایسا نہ ہونے دیتے۔ اس لیے یہ تو طریقہ صحابہ ہے، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ امام حسن و حسین کو صرف نواسے پر محمول نہ کرو، بلکہ وہ صحابی ہے، صحابی، ان کو صحابیت کا بھی منصب حاصل تھا۔ المختصر یہ جناب قاسم نے جب تعویذ کھولی ہے، تعویذ کھولنے کے بعد جب آپ نے اسے پڑھا ہے تو اس میں لکھا یہ تھا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے شہزادے، اے میرے لال، یاد رکھو جب کربلا کا میدان ہوگا، جب تپتی ہوئی صحرا میں حسین کے نام کے لیے اور حسین کی گردن کے لیے بنو امیہ کی تلواریں پیاسی ہوں گی، یزید کی تلواریں چمک رہی ہوں گی، تو اے میرے بیٹے قاسم اپنے چچا حسین کو مت جانے دینا، پہلے تم اپنی گردن کا نذرانہ پیش کرنا، اس کے بعد امام کو کربلا میں جانے دینا۔ اس تعویذ کو پڑھنے کے بعد قاسم کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، مسکرا اٹھتے ہیں۔ امام پاک نے پوچھا بیٹا قاسم مسکرانے کا سبب کیا ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اجازت ہمیں مل گئی، آپ اجازت دیں یا نہ دیں، سیدہ زینب اجازت دے نہ دے
میرے باپ حسن نے مجھے بہت پہلے اجازت دے دیا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو لگائے 61 ہجری میں میدان کربلا کا معاملہ پیش آ رہا ہے، امام حسن 40 ہجری میں انتقال کر جاتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 51 ہجری میں وصال کرتے ہیں، لیکن وہ کربلا کی خبر دے رہے ہیں۔ کہاں ہے جو نبی کے علم غیب پر تبصرہ کرتے ہیں؟ وہ نبی کے شہزادے ہیں امام حسن، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جناب قاسم آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں وقت ہوتا جا رہا ہے، 1.5 گھنٹے ہو چکے ہیں، بس 10 منٹ اور برداشت کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر اہل سنت جناب زبیر صاحب اللہ فیضی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو ان کو بھی سماعت کرنا ہے، یہ آپ کے مہمان ہیں، لیکن میں بس مختصر حضرت قاسم کی شہادت بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب قاسم مسکرا اٹھے، امام پاک نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد وہ پوچھی بیٹا، حضرت امام پاک کے بیٹے حضرت جناب قاسم نے اس تعویذ کو امام کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ جب امام نے اسے پڑھا تو آپ رونے لگے اور کہنے لگے بیٹا اب تو میں تمہیں اجازت دے ہی دوں گا، اب میں تمہیں اجازت دوں گا۔ اللہ اکبر، امام پاک نے اجازت دے دی۔ تاریخ یہ بول رہی ہے امام پاک نے رومال باندھا، حضرت سیدنا امام قاسم نے اپنے بابا کی تلوار لی اور تلوار لینے کے بعد ہاتھوں میں ڈھال لیا اور ہاتھوں میں ڈھال لینے کے بعد میدان کربلا میں آئے۔ میدان کربلا میں 18 سال کا کڑیل جوان، میدان کربلا میں 18 سال کا یہ نوجوان جب آیا ہے تو تاریخ یہ بول رہی ہے کہ یزیدیوں کے پلوں سے ایسا لگتا تھا زمین کھسک گئی ہے، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ عمرو بن سعد نے کہا ہے کوئی جو سب سے بڑا پہلوان اس کے مقابلے میں آئے؟ تو ایک بڑا چوڑا پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا۔ ارزق نے کہا میں اس سے نہیں لڑوں گا، اس بچے سے لڑنا تو میرے لیے بے ادبی ہے، اس بچے سے لڑنا میرے شان کے خلاف ہے۔ المختصر یہ اس نے کہا میرے بیٹے ہیں، یہ ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ اور اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے میرے بیٹے جا قاسم کا سر لے کر کے آ۔ اس کا بیٹا آیا جھومتے ہوئے، بڑی ضرورت کے ساتھ اور بڑے گھمنڈ و غرور میں آیا۔ اسے کیا معلوم تھا وہ اس نبی کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس علی کے بیٹے ہیں کہ جس کے باپ نے خیبر کی دربار کر دی ہے، مگر منظر کچھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک بیٹا آیا، حضرت قاسم نے اپنی تلوار سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ جسم اس کا لہو لہان ہو گیا، زمین پر گر گیا۔ پھر اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرا بیٹا آیا، حضرت قاسم نے اسے بھی واسلے جہنم کر دیا۔ پھر تیسرا بیٹا آیا، اسے بھی واسلے جہنم کر دیا۔ عمرو بن سعد بولا اے ارزق پہلوان بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، میں جانتا ہوں حسین کے گھرانے کو، میں پہچانتا ہوں کیونکہ میں نے مدینہ کے حالات کو دیکھا ہے اور حسین کی پرورش مصطفیٰ کریم نے کی ہے اور میں ان کے گھر کے بچوں کے ہر حال کو میں جانتا ہوں۔ المختصر یہ تب ارزق نے کہا ابھی میں جاتا ہوں اور قاسم کا سر لے کر کے آتا ہوں۔ عمرو بن سعد کہتا ہے اگر تم سر لے کر کے آئے تو میں تمہیں 5000 سونے کے سکے دوں گا۔ اللہ اکبر، جب اس دولت کا نام سنا ارزق پہلوان تو بڑے غصے سے اور بڑے گھمنڈ و تکبر میں وہ آیا۔ جناب قاسم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تو بڑا پہلوان ہے۔ تو اس نے کہا ارزق نے کہ میرا چرچا مصر و شام میں اس طرح مشہور ہے، جب میرا نام میدان میں لیا جاتا ہے تو بڑے سے بڑے پہلوان نہیں آیا کرتے۔ حضرت قاسم کہتے ہیں میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو تمام نبیوں میں آنا ہے، میں اس نبی کے گھر سے تعلق رکھتا ہوں جو امام الانبیاء ہے اور میرا خاندان ایسے خاندان سے ملتا ہے جس کا چرچا عرب و عجم میں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت قاسم کی حکمت ذرا دیکھیں، حکمت تو ان کے گھروں کی تھی، سخاوت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، برکتیں ان کے گھر کی ہے، جہاں سے ولایتوں کی خیرات ملتی ہو، جہاں سے رحمتوں کا
हुसैन के उन बेटों से मुकाबला करने आया था, बहादुरी का जौहर लिए हुए आया। हजरत जनाब कासिम ने कहा कितने बड़े बदबख्त हो, इतने बड़े पहलवान होने का दावा करते हो और तुम अपने घोड़े की सींग भी तुम्हें बांधनी नहीं आती। जैसे ही उस बदबख्त ने अपने चेहरे को नीचे करके अपने घोड़े की सींग को देखा, जनाब इमाम हुसैन की तलवार चमकती है और ऐसा वार करते हैं जिस तरह हजरत मौलाए कायनात ने जंगे बद्र में अब्दुल के जिस्म को टुकड़े किया था, हसन आज मैदान करबला में अजहर के जिस्म को टुकड़े कर रहा है, जमीन पर लाशा गिरा है, उसकी मौत निकल जाती है। अल्लाह अकबर। अमर बिन साद कहता है कि क्या हुआ, बड़े बड़े गीत गाए जा रहे थे पहलवानों के, क्या हुआ, सारी अहमियत खत्म हो गई, सारी ताकत सर्फ हो गई। ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, इनकी अजमतों का चर्चा अर्श आजम पर होता है। अल्लाह अकबर। हजरत जनाब कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको शहीद, उनको कत्ल करने के बाद अब इमाम पाक का वो प्यारा बेटा हजरत इमाम हसन का वो शहजादा मैदान करबला में चला गया और चला जाने के बाद मैमना की तरफ रुख करता तो मैमना साफ हो जाता, मैसारा की तरफ रुख करता तो मैसारा साफ हो जाता। मैमना मैसारा किसे कहते हैं, दाहिने और बाएं को कहते हैं। जब दाहिनी तरफ जाते तो दाहिना साफ हो जाता, बाएं तरफ जाते तो बाएं तरफ जाता। गोया की जमीन करबला के जर्रे जर्रों से आवाज आ रही थी, अली का घर भी क्या घर है, अली के घर का एक बच्चा, जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, गौसुल वरा कमेटी। जनाब हजरत कासिम मैदान कारजार में गए। उसके बाद जब शहादत दी हुई, अमर बिन साद ने कहा अली के शेरों को ऐसे नहीं रोका जा सकता है, अली के शेरों को ऐसे नहीं हाथ शिकस्त दी जा सकती है। चारों तरफ से तीर चलाई जाए, चारों तरफ से बच्चे चलाए जाए, खानदान नबूवत के चरागों पर हर जहाज जाने से तीर आने लगी, जिस्म पर लहू लहान हो गया, जिस्म के आजा छलनी छलनी हो गए। सैयदा तलाल मैदान करबला के रेज़ार पर गिरा है, जमीन करबला पुकार करके कहती है हाय क्या अफसोस है, जिन जिन जमीनों को मुस्तफा के घर वालों ने आजाद किया था, आज आले पैगंबर का खून इस जमीन को सैरार कर दिया। अल्लाह अकबर। जनाब कासिम जमीन पर आते हैं, जमीन पर आने के बाद सुस्तियां बढ़ जाती है। अमर बिन साद कहता है हुसैन अपने बेटे अपने भतीजे को ले जाओ। इमाम पाक आते हैं, कासिम को उठाते हैं, उठाने के बाद खेमे में ले जाते हैं। खेमे में शोर मच जाता है, हाँ शबीह मुस्तफा, शबीह पैगंबर जनाब कासिम का लाशा पड़ा हुआ है। इमाम पाक रोते हैं, रो करके अपने सर को सजदे में रख देते हैं, रब से दुआ करते हैं ऐ अल्लाह तू अभी हमें सब्र शुक्र अता फरमा, मौला अभी भी हमें सब्र शुक्र अता फरमा और मेरे तमाम बच्चों को सब्र शुक्र अता फरमा। हजरत कासिम की रूह कसर मुनसरिफ से परवाज़ कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम भी मैदान करबला के सरजमीन पर शहीद हो जाते हैं। अल्लाह ताला इन शहीदों के सदक़े में इस्लाम की कश्ती को सशब्दो शादाब सैराब रखे, इस्लाम के पौधों को अल्लाह सशब्दो शादमानी अता फरमाए और करबला वालों के सदक़े में मौला हम तमाम लोगों की मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमाए। क्या प्रोग्राम है, कल यौम आशूरा का दिन है, इंशाअल्लाह अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऐलान कर दिया जाएगा कितने बजे से प्रोग्राम होगा। मेरी आप तमामी हजरात से गुजारिश है कल आप तमामी हजरात घर में शिरकत करें और यौम आशूरा की दुआ पढ़ाई जाएगी और उसकी बड़ी फजीलत है। जो साल भर उसको पढ़ेगा वो बरकतों रहमतों से माला माल होगा और तमाम तर मुसीबतों से वो महफूज रहेगा। इसलिए आप कल नहा धो करके आएँ और ज़िक्र शोहदाए करबला में बैठें। इंशाअल्लाह कल इमाम पाक की शहादत और उनके जुमला शहजादगान जो भी बचे हुए हैं उनकी शहादत एक के बाद दीगरे कल दिन में मैं बयान करूँगा। इंशाअल्लाह आप उसे समाप्त करेंगे। कल सुबह 8 बजे आप तमामी हजरात तशरीफ़ लाएँ, प्रोग्राम होगा, उलमाए किराम के बयानात होंगे, ना तो मुनक़बत पढ़ी जाएगी, उसके बाद शीरनी तक़सीम होगी और
عاشورہ کے دن جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعا آپ کو پڑھائی جائے گی، لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات ضرور تشریف لائیں۔ باہر سے آئے ہوئے مہمان جناب زبیر فیضی صاحب قبلہ کو میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ مائک پر لانا چاہتا ہوں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس کا مجھے لحاظ ہے، لیکن چونکہ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی حق ہے، اس لیے ان سے پہلے جناب ابراہیم صاحب یہ کچھ بولیں گے، آپ تمام حضرات ان کی بولی کو سماعت کریں، اس کے بعد پھر زبیر بھائی کو سماعت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، مولا بیان کرنے میں کسی قسم کی سہمن یا غلطی ہوئی ہو تو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بھی سلام ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں آپ کے سارے غلام، آپ ہیں آلے نبی اولاد ہے درجہ بطول، میرے آقا نے کہا ہے آپ ہیں جنت کے پھول، تو بھائی حسن مجھے تباہ ہے آپ کے اعلیٰ مقام، اے شہید کربلا لے لو ہمارا بھی سلام، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں مسجدوں میں محراب کے زینت تم ہی ہوئے حسین، دل سکون مصطفیٰ ہو فاطمہ کے نور عین، دل سکون مصطفیٰ ہو فاطمہ کے نور عین کی ہو سلام، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں آپ کے سارے غلام، خون سے جس دین کو سینچے شہید کربلا، پھر مٹانے میں لگے ہیں قوم باطل برملا، کہ کچھ کرم فرمائیے ہمارا بھی سلام، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں آپ کے سارے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔